بھائی یہ سب کچھ کو پیدا کرنے سے پہلے، یہ آسمان اور زمین اور اس میں سب میں جو کچھ ہے، ان سب کچھ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک کیا کر رہے تھے؟ اور یہ پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں، پشتو میں بھی اور اردو میں بھی انشاءاللہ پورا ویڈیو دیکھیں. بھئی یہ ہمارے مفتی سعید شاہ صاحب لانڈی کراچی توحید آباد کالونی، پشتو میں بھی اور اردو میں بھی، پختو کے ہم اور اردو کے بہم تاسو ته ترجمہ کوي انشاءاللہ. ویڈیو آخر پورے گورے اور لائک ہم کرے، شیئر ہم کرے، اللہ کی رضا پر ویڈیو آخر تک دیکھے، لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے. جو قرآن پاک کا کہ آیات کا ایک آیات کا ترجمہ جو سن لے کہ میرے رب نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، اتنی بات پہ اللہ پاک 1000 رکعت نفلوں سے زیادہ اجر دیتا ہے. سوچ تو قرآن پاک یو آیات ترجمہ صرف وہی چې زمنګا رب مونږ ته په قرآن پاک کې دا فرمایلی دي، په دومره خبره باندې الله پاک د 1000 رکعت نفلونو زیات اجر ورکوي. یہ حامیم سجدہ 41 نمبر یو سلوختم نمبر آیات په قرآن پاک کې راوړل وای اور دو نهم آیات والے تر اتلسم آیات پوری 9 نمبر آیات سے لے کر 18 نمبر آیات تک اس میں ترجمہ اردو اور پشتو دونوں میں ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں سب کچھ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک نے کیا فائدہ فرمایا، اور اللہ پاک نے سارے کائنات پیدا کرنے سے پہلے کیا کر رہے تھے، اور زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، اور زمین کے اندر اور باہر جو کچھ بھی ہے ان سب کو 2 دن میں پیدا فرمایا. تو یہ 4 دن ہو گئے. دا سلور روزو کے شروع لکه 2 روزو کې ځمکه پیدا کړه، 2 روزو کې په ځمکه او په ځمکه نه بعد څه شیان دي دا ټول الله پاک په 2 روزو کې پیدا کړ. نو دا سلور روزو شو، او په 2 روزو کې اسمان پیدا کو، نو دا شپږ روزو شي، 2 دن میں آسمان پیدا فرمایا. یعنی آسمان کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا فرمایا، اور آسمان اور زمین کو اللہ پاک نے کیا کہا. آسمان اور زمین ځمکه ته الله پاک سووي، اور کفار نے جو میٹنگ بلایا اور اس میں ابو جہل بھی تھا، تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا. کفار سب حیران ہو کر عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر کیوں ہاتھ رکھا. کفار ولی حیران شول چې عتبہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خل مبارک باندې لاس کې خودو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عتبہ نے قسم کھا کر تصدیق کیا. دا پختو کے بم انشاءاللہ میں ترجمہ کوي لفظ بلفظ، اور اردو کے بم کوي، اردو میں بھی ہوگا پشتو میں بھی ہوگا انشاءاللہ. آخر تک ویڈیو دیکھیں اور میرے ویڈیو کو لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا جا رہا ہے، شرک کی مذمت بیان ہو رہی ہے، اور یہ جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے 6 ایام میں پیدا فرمایا ہے. جگہ جگہ آپ نے پڑھ رکھا ہے فی 6 ایام، کہ 6 دنوں میں اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل فرمائی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا ایک مادہ پیدا فرمایا جس کو را میٹیریل کہتے ہیں، زمین کا مادہ، خام مال. اس کے اوپر اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، اس کے بعد 7 آسمان پیدا کیے، اور پھر زمین کو بچھا دیا. قل کہہ دیجئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، آیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا، خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین 2 دنوں میں، پوری زمین پیدا کی 2 دن میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم ٹھہراتے ہو اللہ کے واسطے شرکا، جن کو تم اللہ کے شریک قرار دیتے ہو وہ تو خود مخلوق ہیں، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ذالک رب العالمین، یہ زمینوں کو پیدا کرنے والا رب، یہ صفتوں والا رب العالمین، مخلوقات کا پالنہار ہے. وجعل فیہا رواسیا، پیدا کیا اس زمین میں رواسیا بوجھل پہاڑ، من فوقہا زمین کے اوپر، وبارک فیہا برکت عطا فرمائی، خیر پیدا کیا زمین کے اندر. وقدر فیہا اقواتہا، اور مقدر کر دیا، اندازہ کر دیا زمین کے اندر، اقواتہا اس کی خوراکیں، فی 4 ایام 4 دنوں کے اندر. 2 دنوں میں زمین پیدا کی، اور پھر پہاڑ اور دیگر چیزیں اللہ نے مزید 2 دن میں پیدا کی، تو 4 دن ہو گئے. اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو 1 سیکنڈ میں کن فرما کر ساری کائنات کو وجود بخشتا. سواء للسائلین، یہ پورا جواب ہے پوچھنے والوں کے لیے. ثم استوى الى السماء، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وہی دخان، اور یہ آسمان دھواں تھا. فقال لها، تو اللہ نے آسمان سے فرمایا، وللارض، اور زمین سے فرمایا، ائتیا، دونوں آؤ.
دونوں حاضر ہو جاؤ، طوعا او کرہا، خوشی سے یا نہ چاہتے ہوئے۔ تکوینی طور پر زمین و آسمان دونوں کو اللہ نے حکم دیا کہ حاضر ہو جاؤ، یہاں آؤ۔ قالتا، دونوں کہنے لگے، اتینا، ہم حاضر ہوئے، طائعین، خوشی خوشی۔ زمین و آسمان دونوں اللہ کے حکم کے آگے تابعدار بنے، سر تسلیم خم کر دیا کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات، تو پورے کر دی اللہ نے 7 آسمان، فی یومین، 2 دن کے اندر۔ وَأَوْحَى، حکم بھیجا، امر کیا، فی کل سماء، ہر آسمان کو، امرہا، اس کے مناسب۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے زینت بخشی قریب والے آسمان جو دنیا کے قریب ہے، بِمَصَابِیحَ، ستاروں کے ذریعے، وَحِفْظًا، اور ان ستاروں کو شیاطین کے شر سے حفاظت کے لیے پیدا کیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو بڑا غالب اور علم والا ہے۔ قل اویا پیغمبرا، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، آیتاسو کفر کوئی، انکار کوئی دہا غزات، خلق الارض، چی پیدا اکڑا ازمکا، فی یومینی، پدو ورزو کی، وتجعلون، تاسو گرزوی، لہو، اللہ سرا، اندادن، شریکان، ذالک رب العالمین، دغ صفتن والا پیدا کون کے دا مخلوقات تے، وجعل فیہا، پیدا اکڑا پدی ازمک کی، رواسی، دران دران غرونا، من فوقها، پاسد ازمکی۔ بعض خلق ہوئی دا غرگن سمرا چی پاسا دے، دمر ازمکا کی لاندی دے، دا سندا اللہ ہوئی دار ازمکی دا پاسا دے۔ وجعل فیہا، وی گرزو پدی ازمکا کی، پیدا اکڑو پدی کی، رواسی، دران دران غرونا، من فوقها، پاسد ازمکی، وبارک فیہا، خیر واچو، برکتون واچول پزمک کی، وقدر، اندازہ کو، فیہا، پدی ازمک کی، اقواتہا، قوتون ددی، خوراکون ددی، فی 4 ایام، پسلور رزو کی۔ دی ازمک کی با کم کم شے پیدا کی گی، با کم کم علاقہ با پیدا کی گی، او سوک سوک بے خوری، دا ہر سا اللہ مخکن اندازہ کری دی۔ زمین اللہ نے پیدا کی، اوپر بڑے بڑے بوجھل پہاڑ رکھ دیے، اور زمین کے اندر برکتیں پیدا کی، اور یہ اندازہ بھی اللہ نے خود لگایا کہ اس زمین سے کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی، غلے، اناج، پھل، میوے، اقواتہا، زمین کی خوراک کی چیزیں، غذائیں، کس علاقے میں کیا چیز پیدا ہوگی، کتنی مقدار میں پیدا ہوگی، اور کس کس انسان کی خوراک بنے گی، سب کچھ اللہ نے پہلے سے اندازہ فرما لیا۔ سواء للسائلین، دا پورا پورا حساب دے، اشمار دے تپوس کو ان کو لرا۔ ثم استوى الى السماء، بیا متوجہ شو، بیا استوا اکڑا پطرف دا اسمان، وہی دخان، او دا آسمان لگیو، فقال لها، نویوی اسمان تا، وللارض، اوزمکی تا، ائتیا، دوار راشی، طوعا پخوشی، او کرہا، یا پنا خوشی، کستاسو خوخی او کنا خوخی، زما حکم دے چی دوار راشی، حاضر شی۔ قالتا، نوی ازمکی او اسمان، اتینا، من راغلو، حاضر شو، طائعین، پخوشی خوشی، فقضاہن 7 سماوات، نو پیدا اکڑل وہ آسمانونا، فی یومینی، پدو ورزو کی، پا مقدار دا 2 ورزو کی، طول ازمکا، او بیا دا ازمکی پاسا غرونا، او دا ازمکی دندی خزانی، او بیا 2 ورزو کی آسمانونا، دا طول کائنات اللہ پشپک ورزو مقدار کی پیدا کر۔ وَأَوْحَا، امر یوکو، فی کل سماء، ہر آسمان تا، امرہا، مناسب داغی، ذمواری داغی، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ما خائص ورکو،
آسمان دا دنیا تا بمصابیح پستور سرا آسمان کی شپی ستوری زلیگی او پڑقیگی وحفظا او دا پارا دا ساتنی دا شیطانانونا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا مناسب اندازہ دا غذا چی ضرور دے علم والا دے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مشرکین نے ایک میٹنگ بلائی، اجلاس، جس میں ابو جہل بھی موجود ہے، اور میٹنگ یہ بلائی، اجلاس اس بات پر بلائی کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود کو اللہ کا نبی اور پیغمبر گردانتا ہے، بتلاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ کوئی ایسا شخص جو شاعر بھی ہو، ساحر بھی ہو، کاہن بھی ہو، ایسے آدمی کو ڈھونڈا جائے کہ وہ جا کر کے ان سے بات چیت کرے، گفتگو کرے کہ یہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ، جس کا لقب ابو لبید تھا، عتبہ بڑا ماہر آدمی تھا، وہ جادو سے بھی واقف تھا، کہانت سے بھی واقف تھا، شعر و شاعری سے بھی واقف تھا۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ عتبہ بن ربیعہ حضور علیہ السلام کے پاس جا کر کے ان سے گفتگو کریں گے کہ آپ آخر چاہتے کیا ہیں۔ تو عتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عتبہ نے چند سوالات کیے اور کہا کہ اے محمد، آپ بہتر ہو یا عبداللہ بہتر ہے؟ یعنی آپ کے والد عبداللہ، آپ بہتر ہو یا آپ کے عبد المطلب بہتر ہے؟ آپ بہتر ہو یا قصی بن کلاب بہتر ہے؟ آپ بہتر ہو یا ہاشم بہتر ہے؟ وہ جس دین پر ہیں آپ ان کو سب کو گمراہ سمجھتے ہو، بے دین سمجھتے ہو، ناحق سمجھتے ہو، باطل پر سمجھتے ہو، تو وہ سارے بہتر ہیں یا آپ بہتر ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے ان کی گفتگو کو سنتے رہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تلاوت شروع کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ تمام آیات ایک ایک کے پڑھتے گئے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جب یہاں تک حضور علیہ السلام نے تلاوت پہنچائی تو عتبہ فوراً کھڑا ہوا اور حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ بس 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 بس، اور حضور علیہ السلام کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھنے لگا کہ بس مزید کچھ نہ کہیں، اور وہاں سے اٹھ کر فوراً چلے گئے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا گزرا، 3 دن کے بعد ابو جہل پریشان، سارے پریشان، آدمی واپس نہیں آیا۔ یا تو صابی بن گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، یا حضور علیہ السلام کا ساتھی بن گیا ہے، اور یا ان کے کھانے میں کوئی کمال تھا کہ آدمی واپس نہیں آیا۔ پھر ابو جہل نے کسی آدمی کو بھیجا اور عتبہ حاضر ہوا، اور عتبہ نے ساری بات کہی اور قسم کھائی کہ واللہ اس آدمی کا کلام گفتگو نہ شعر و شاعری ہے، نہ کہانت ہے، نہ سحر ہے، نہ جادو ہے، یہ خالصتاً کوئی اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ اور اس نے یہ جو بات کہی فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ جس طرح اللہ نے عاد اور سمود کو نیست و نابود کر دیا، اسی طرح تم عرب بھی نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ تو میں نے فوراً ان سے کہا کہ آپ بس کرے ورنہ ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ ہے وہ آیت۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ روگردانی کرے، منہ موڑے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً، بجلی کے کڑک سے۔ صاعقہ جب بارش کا موسم ہو اور آسمان میں بجلی کڑک رہی ہو، اس آواز کو صاعقہ کہتے ہیں۔ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، صاعقہ، بجلی کے کڑک سے، مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جیسا کہ بجلی کی کڑک نے عاد اور سمود کو ہلاک کر ڈالا۔ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ، جب آئے ان کے پاس، عادیوں سمودیوں کے پاس، ان کے پیغمبر، من بین ایدیہم، سامنے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے، یعنی مسلسل انبیاء آتے رہے اور یہ کہتے رہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، بندگی نہ کرو، عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے کسی اور کی۔ قالوا، تو کہنے لگے، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو کسی فرشتے کو بھیجتا،
یہ ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو یہ معمولی انسان نہ ہوتے، اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، یقیناً ہم اس بات کی جس پر تم بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، رہے عادی تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق، ناحق۔ وقالوا، کہنے لگے، من اشد منا قوہ، کون زیادہ زوراور ہے ہمارے مقابلے کا۔ عادی بڑے زوراور لوگ تھے، بڑے توانا، بڑے تندرست، بڑے لمبے تڑنگے مضبوط قسم کے، تو کہنے لگے اگر کوئی ہم سے مقابلہ کر سکتا ہے تو آ جائے، اور اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ من اشد منا قوتاً، کون زیادہ سخت ہے، مضبوط ہے ہم سے قوت میں۔ اولم یروا، اللہ جواب دیتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، سوچ بچار نہیں کرتے، ان اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقہم، جس نے انہیں پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، اور اللہ ان کے مقابلے میں زیادہ زوراور ہے، زیادہ طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ تھے ہماری آیات کے منکر، انکار کرنے والے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو بھیج دیا ہم نے ان کے اوپر تیز آندھی، سرسرا، بارش کا امکان ہو اور بارش نہ آئے، اور بہت ٹھنڈی تیز ہوا آئے۔ ریحًا صرصرا، تیز آندھی آئی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ دن منحوس نہیں ہوتا، لیکن چونکہ عادی لوگ خود منحوس تھے، ان کے اعمال بگڑے ہوئے تھے، خراب تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ جس دن میں عادی موجود ہے یہ دن بھی بڑا منحوس ہے۔ فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، لنذیقہم، خامخواہ ہم انہیں چکائیں گے، عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کی سزا، آخرت کی رسوائی بہت ہی بڑی ہے۔ وہم لا ینصرون، ان کی امداد نہ کی جائے گی۔ تو مسلسل ایک ہفتے تک ان پر تیز آندھی چلتی رہی، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل تیز آندھی رہی، اور پھر اللہ نے یہ زمین کا ٹکڑا آسمان کی طرف اٹھایا اور اوپر سے واپس پلٹ دیا، اور اوپر سے اللہ نے پتھر برسا دیے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہے سمودی، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں ہدایت کے طریقے بتائے، خیر بھی بتائی اور شر بھی بتائی۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، تو انہوں نے کفر کو ترجیح دی، علی الہدیٰ، ہدایت کے مقابلے میں۔ فَأَخَذَتْهُمْ، تو ان کو پکڑ لیا، صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، رسوا کرنے والے عذاب جیسے بجلی کی کڑک نے، بما كانوا یکسبون، ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو، جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، ہم نے انہیں نجات دی، انہیں خلاصی عطا فرمائی۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ شرک سے پرہیز کرنے والے تھے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، کدی مخواڑی، فَقُلْ، وَيَا پیغمبرا، أَنذَرْتُكُمْ، یروم تاسو، صَاعِقَةً، دتندرنا، مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پشان دتندر چی عادیانو سمودیانو بنی راغلیو، اذ جاءتهم الرسل، کل چراغ للدیتا انبیاء دی، من بین ایدیہم، دمخنا، ومن خلفہم، دشانا، یعنی ہر وقت، او دا مسئلہ ورطا بیان کرا، اللہ تعبدو الا اللہ، عبادت مکوئی، را مدد شموئی، بندگی مکوئی بید اللہ نہ دبلچا۔ قالوا، ندی اویل، لو شاء ربنا، کا غوختے رب زمن، لانزل ملائکتن، رلگلی بے و فرشتہ، فإنا بما ارسلتم به، یقینا منگا پاغی جتاسو ورسر را لگلی شویئی، کافرون، انکار کو۔ فاما عاد، ہرچ عادیان، فاستکبروا فی الارض، ندی تکبر کو، زان معتبر کو بزمک کی، بغیر الحق، ناحقا۔ وقالوا، او دیویل، من اشد، سوک دی زیاد سخت، منا، منگنا، قوتاً، پمٹو کی۔ اولم یرو، آیا دی نگوری، سوچ نہ گئی، اللہ دی پیدا کری دی،
دغه الله زیات ضرور دی دینا په موټو کې قوت کې طاقت کې وکانو بآیاتنا یجحدون او دی زمونږ د آیتونو انکار کوونکي فارسلنا علیهم ریحا صرصرا نو اومې لېږله په دې باندې باد هوا ډېره سخته تیزه فی ایام نحسات په هغه ورځو کې چې پرله پسې وي اوه شپې اته ورځې فی ایام نحسات یا هغه ورځو کې چې دغه ورځې ډېرې بدې وي لنذیقهم چې اوسکوم دیتا عذاب الخزي عذاب د رسوایی شرمندګۍ په ژوند د دنیا ولعذاب الآخرة اخزا او خامخ عذاب د آخرت زیات بدی سپکی وهم لا ينصرون د دې به امداد اونکړی شي واما ثمود هر چې سمودیان فهدیناهم نما ورتلار خودلی وا چې دا سم لار دا او دا بد لار دا فاستحبوا العمى ندی غرق رونواله ندی غرق کفر علی الهدى په هدایت باندې نو اونی ول دی لرا تندر عذاب سپکون کی په سبب د بد عملی د دی او خلاص میکړل هغه څوک چې ایمان راوړیو په هود علی السلام صالح علی السلام وکانو یتقون او دی ځان بچ کون کی د شرک نه شیئر کرو لائک کرو اللہ کی رضا کے لیے.